800 سال گزر گئے، ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے۔ کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے۔ اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور رب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر اس کے ذکر پاک کے لیے ہوتی ہیں، اس کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے روکے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہر زمانے میں معرکہ حق و باطل ہوتا رہا ہے۔ باطل طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کو روکیں، کیونکہ طاغوت شیطان جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، چیلنج کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے رب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشِمَائِلِهِمْ، اور میں اس سیدھے راستے پر جو بھی گزرے گا اس کو کبھی سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود یہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تیرے بندوں میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس لعین مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے ذکر سے دور کرے، اس کے شکر سے دور کرے۔ آج بھی وہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے جو شیطانی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں۔ مگر میرے عزیزو، یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ایسا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خالی ہو، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا۔ ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا۔ یہ ایمان کسی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے کھا کر کے مست نیند سو جائے، پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا تم کیا کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں۔ 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی۔ مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے عزیزان گرامی وقار۔ اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھی۔ بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے۔ سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی۔ رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو، 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، نہ ان کے ایمان میں، نہ حوصلے میں، نہ ہمت میں فرق آتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے۔ یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آیا ہے، 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں، دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں، کیسی قلت ہوگی۔ پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش۔ پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی، اللہ اکبر، 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نور نظر، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے، کتنی لاشیں اٹھائی، کبھی بیٹے کی، کبھی بھتیجے کی، کبھی بھانجے کی، کبھی بھائیوں کی، کبھی عزیزوں کی۔ میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو 8 دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے۔ کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے پھر کیفیت پتہ چلتی ہے۔ امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں۔ ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے، ٹکڑے الگ ہو چکے تھے، اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا۔ اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا ہو، اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو، کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماؤں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے، ان میں بھی صبر کی تلقین دے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اللہ یہ کیسے امتحانات سے گزرا تھا فاطمہ کا لال، کیسے امتحانات سے، بھوک اور پیاس کی شدت الگ، یہ جانوں کی شدت، جانوں کے جانے کا غم الگ، عزیزوں کی لاشوں کو اٹھانے کا بوجھ الگ، پھر اس پر 22,000 کا لشکر جرار سامنے، اس کا خوف لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب چیزیں کیا امام حسین کے قدموں کو ڈگمگا گئیں؟ کیا ان کے خاندان والوں کو بکنے پر مجبور کر دیں؟
کیا انہوں نے سمجھوتے کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا؟ ایک خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو. بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے. آج وہ امتحان قیامت تک کی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا. قیامت تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش ہوتی رہے گی, کبھی بھوک سے, کبھی ڈر سے, کبھی جانوں کے نقصان سے. لیکن پھر تمہیں دیکھا جائے گا تم بکتے کتنے ہو, نکلتے کتنے ہو, ہواؤں کے پجاری کتنے ہیں, خواہشات نفس کو ماننے والے کتنے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں جینے کے لیے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کتنے ہیں. یہ آزمائش ہوتی رہے گی میرے عزیزو. ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو گے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا. امتحان تو ہوگا, آزمائش تو ہوگی. آج جو بھی حالات ہیں اس پر میں یہی کہوں گا, ایک بات ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آج یہ نروس پن آئے, اتنے برے حالات ہوتے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں, اسلام صحیح ہے یا نہیں. یہ شک بھی شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے. کبھی تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو شک ڈالتا ہے شیطان تاکہ تمہارا ایمان ڈگمگا جائے. میرے عزیزو, مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیو گے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہو گے, ایسا نہیں ہے. ایمان والوں کو احد میں 70 جانیں بھی دینی پڑی ہے. بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے, اللہ اکبر. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے, 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں. اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا. ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر, پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا. حضرت سعد بن ربیع, یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے. وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے, جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا. عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا, ہار بنا لیا تھا جسموں کے. یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے. اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے, حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے. جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی. جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا, اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا. مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں, حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ہماری تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں. کبھی تم بادشاہ بنو گے, کبھی فقیر بن جاؤ گے. اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں. آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے. ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا. ایمان تمہارا سچا ہے, اللہ کل بھی تمہارے ساتھ, آج بھی تمہارے ساتھ. بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے, تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے, تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے. اللہ ایک ہے تو ایک ہے, اللہ سچا ہے تو سچا ہے. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے. یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے. ہاں ہمیں معلوم ہے, کچھ لوگ ہم سے یہ پوچھتے بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ, لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئیں, کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزو, یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارا عمل دیکھنا ہے, تم کتنے پابند ہو, تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو, تمہارے ایمان کی, تمہاری عبادتوں کی, تمہاری مسجدوں کی. تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو, فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں, مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے, یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پل بھر میں بنا لی, شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, بچپن سے نمازی بن نہ سکے. مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا, یہ بھی تو ظلم ہے. آپ
ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی، نمازوں سے ہوتی ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھانا پھینکنا اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے۔ اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے تو یاد رکھنا بڑھتے 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 تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے، اور اگر فرعون بن گئے تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو صرف پانی سے ہلاک کرتا ہے، بہت بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرتا ہے۔ وہ ابرہہ بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پورا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی، اللہ کریم نے ابابیل چڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تصور میں نہیں آتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہیں، ایک ہاتھ میں تمہارے آ جائیں، ایک چونچ میں اور دو پاؤں میں کنکریاں لے کر آتی تھی، اوپر سے صرف وہ کنکریاں گراتی، ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا یہ مشاہدہ، قوت کا ایک ہلکا سا اظہار جو مکہ کی ان وادیوں میں ہوا منا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی مرغی ہوتی ہے، نوچ نوچ کر کے کھا کر چھوڑی ہوئی مرغی ہو، پوری فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے آئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کس طرح سے نیست و نابود فرمایا۔ ہمیں یقین ہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا، تمہارا امتحان ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مدد آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر کے مدینے میں دعائیں کرتے تھے، نہیں، عمل کے میدان میں اترے بھی ہیں۔ صحابہ نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، کتنے کتنے دنوں تک وہ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے، پیوند لگے کپڑے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پاؤں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے، پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے خندق کے میدان میں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے رہے، اور پیٹ پر پتھر باندھنا، یہ سب مشقتیں، اسٹرگل کیا ہے، پھر اللہ سے یہ دعا کیا مولا تو اپنی مدد بھیج دے، تو اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا، اور ہم یہاں مست کھا پی کر کے پھر دعا کرتے ہیں مدد آ جائے۔ تم نے محنت کون سی کی، کون سی مشقت کی؟ میرے عزیزو، اگر محنت و مشقت میدان میں اتر کر کرنے کا موقع نہیں ہے تو عبادتیں تو کرو اپنی پوری، اپنی نمازیں تو کمپلیٹ کر لو اور اللہ کو راضی کرو، اپنے گناہوں سے اگر وہ غضبناک ہے تو توبہ کرو۔ اور جاتے جاتے یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ آج جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، ایک بات یاد رکھنا، کسی مسجد کے ختم ہو جانے سے یا مومن کے کسی کے ہار جانے سے ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے، ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ دنیا کی نظر میں، اس وقت کی میڈیا کی نظر میں، اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا، لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ ایمان کی جیت ہمیشہ ہے، اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے، اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے۔ آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، صرف تخت پہ چڑھ کر بیٹھنے کا نام جیت نہیں ہے۔ ابھی الیکشن بھی گزرا، کچھ لوگ نروس ہوں گے کہ ہم ہار گئے، اگر وہ ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے جیت اور ہار صرف تخت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، دلوں پر حکومت کرنے کا نام جیت ہے۔ اور آج 800 سال گزر گئے، ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے۔ کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے۔ اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔
آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور اب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے. اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے. اور ہم سنیوں کی آستھا ایسے ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے لیے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے. اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے. انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو. جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے، مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.